اس کے بغیر جو بھی خواب دیکھتا ہے جنت الحمقاء میں رہتا ہے، یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، اگر محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو انہی وادیوں میں سے گزرنا پڑا، اگر طائف کا پتھراؤ محمد رسول اللہ کو اپنے جسم اطہر پر پھیرنا پڑا، دندان مبارک محمد رسول اللہ کے شہید ہوئے، خون کا فوارہ ان کا چھوٹا، سینکڑوں صحابہ جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی ہے، اسد اللہ و اسد رسول، جس کی لاش کا نقشہ ابھی آپ نے سنا، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، پیٹ چاہ کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے۔ حضور کو جو صدمہ ہوا ہے، مدینہ جب واپس گئے ہیں، انصار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آئیں، اس وقت تک حرمت نہیں ہوئی تھی، اور ہم لوگ کا رواج تھا جیسے ہمارے ہاں دیہات میں اس طرح خواتین نوحے کرتی ہیں، بین کرتی ہیں، اس وقت تک وہاں ان کے ہاں بھی رواج تھا، تو وہاں ہو رہا تھا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، وہ کوئی ہر شہید کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کے ساتھ کوئی اور رشتہ تھا، پورا مدینہ جو ہے ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ اس وقت حضور کی زبان سے بھی الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں۔ جب انصار نے اپنے گھروں سے بھیجا خواتین کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں، وہاں جاؤ تعزیت کرو۔ یہ ساری وادیاں ہیں جو طے کی ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ۔ سفر تبوک ہوا ہے جسے جیش الاسرہ کہا گیا ہے، ایسا مرحلہ بھی آیا ہے، تین مجاہدین کو 24 گھنٹے کے راشن میں ایک کھجور ملی، ایک کھجور 24 گھنٹے کا راشن۔ ان لوگوں نے یہ قربانیاں دی، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔